الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. محترم حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، آج ہم لوگوں نے اللہ کے فضل سے رمضان کی چھٹی رات کی تراویح کی نماز ادا کی، اور آج ہم لوگوں نے چھٹا پارہ پڑھنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کی۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتا ہے، یہ تو شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم اس سے مت ڈرو، مجھ ہی سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر کیا گیا اور اس بات کی وضاحت کی گئی کہ محبت الہی ایک اہم عبادت ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینا چاہیے، اور یہ محبت جب انسان کے دل میں گھر کرتی ہے تو انسان اللہ کے احکام بجا لاتے ہوئے، اللہ کے اوامر پر عمل کرتے ہوئے ایک قسم کا سکون، ایک قسم کی لذت اور ایک قسم کی فرحت محسوس کرتا ہے۔ محبت سے جڑی ہوئی ایک اور عبادت ہے جس کو خوف کی عبادت کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھنا بے حد ضروری ہے، ویسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ یہ دو عبادتیں جب انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں تو پھر انسان کی زندگی صحیح انداز پر چلتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی یا اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتا۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز غالب آ جاتی ہے تو پھر انسان کا جو انداز ہے زندگی گزارنے کا اور انسان اللہ تعالیٰ کے تئیں جس طریقے سے اس کو رہنا چاہیے اس کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خوف کا ذکر کیا اور کہا کہ شیطان لوگوں کو اپنے اولیاء سے، اپنے دوستوں سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ غیر اللہ سے شیطان انسان کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو غیر اللہ سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ جس طریقے سے محبت کی کئی قسمیں کل بتائی گئی تھی، ویسے ہی خوف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا خوف ہے جس کو خوف العبادہ کہا جاتا ہے۔ خوف العبادہ یا خوف السر بھی اس کو کہا جاتا ہے، جو انسان کے باطن میں ہوتا ہے۔ خوف السر کا مطلب ہے کہ انسان غیر اللہ کا ایسا خوف
اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ غیر اللہ کی یہ جو ہستی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں یا کسی قبر والے کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ فلاں چیز مجھے اولاد سے محروم کر دے گی، یا فلاں ولی اگر میں ان کی شان میں ایسا کر دوں گا تو میری زندگی میں مصیبت آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی۔ تو جو معاملات یا جو امور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہیں، ایسے معاملات کے سلسلے میں انسان غیر اللہ سے ڈرتا ہے تو اسی کو خوف السر کہا جاتا ہے، اور یہ خوف السر شرک کے اندر آتا ہے۔ اور اس خوف السر کو ہم لوگوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ لوگ کچھ کام کرنے سے ڈرتے ہیں اور کچھ چیزوں سے ڈرتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ولی ہم سے ناراض ہو جائیں گے، قبر والے ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور ہماری زندگی سے برکتیں اٹھ جائیں گی، ہماری زندگی کے اندر آفتیں آ جائیں گی۔ اس طرح کا جو خوف ہوتا ہے اس کو خوف السر کہا گیا، اور یہ خوف السر اگر انسان کے پاس آتا ہے تو پھر انسان مشرک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو خوف کرنا چاہیے جو خوف العبادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قوم ہود کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم ہود نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے معبودان باطلہ سے ڈرانے کی کوشش کی اور کہا کہ ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودان کی طرف سے، ہمارے معبودان جو اللہ کے علاوہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں، ان معبودان کی طرف سے تم پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، تم پر کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ تو یہ معبودان سے حضرت ہود علیہ السلام کو یہ لوگ ڈرانے کی کوشش کی ہے، وہ خود ڈرتے تھے ان معبودان سے، اور حضرت ہود علیہ السلام کو بھی خوف زدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی یہ خوف السر تھا۔ خوف کی دوسری قسم ہے جو شرک تو نہیں ہے مگر حرام کے درجے میں آتا ہے۔ حرام کے درجے میں آنے والا ایسا خوف ہے کہ انسان غیر اللہ کے خوف سے کسی واجب کو چھوڑ دیتا ہے یا کسی حرام کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اپنی کسی انسان کے خوف سے یا کسی اور چیز کے خوف سے انسان کسی حرام کا ارتکاب کرے یا کسی واجب کو چھوڑ دے، یہ خوف محرم کہلاتا ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے اور اس کمپنی کے اندر یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ انسان اپنی داڑھی بالکل صاف کر دے، داڑھی رکھنا نہیں چاہیے۔ اب انسان اپنی جاب کے چھن جانے کے خوف سے داڑھی صاف کر لیتا ہے تو یہ خوف محرم ہے، اس لیے کہ ایسا خوف ہے جو انسان کو کسی حرام کے ارتکاب پر لے جا رہا ہے۔ تو یہ جو قسم ہے خوف کی اس کو خوف محرم کہا جاتا ہے جو کہ حرام اور ناجائز ہے۔ خوف کی ایک تیسری قسم ہے جس کو خوف الطبیعہ کہا جاتا ہے۔ فطری خوف انسان کے اندر ہوتا ہے بعض چیزوں سے۔ انسان کسی زہریلے جانور کو دیکھا، سانپ کو دیکھتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے۔ انسان اگر آگ کو دیکھ لیا، آگ دہک رہی ہے کہیں پہ، آگ کو دیکھنے کی وجہ سے انسان ڈر جاتا ہے۔ یہ خوف طبیعی کہلاتا ہے، فطری خوف کہلاتا ہے، اور یہ فطری خوف اس پر انسان کی ملامت نہیں کی جائے گی۔ انسان فطری طور پر اس کا بعض چیزوں سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس طرح کا خوف اگر انسان کے دل میں آتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے اور اس پر انسان کی ملامت بھی نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء کے اندر بھی خوف طبیعی پایا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کی لاٹھی انہوں نے زمین پر ڈالی تو جادوگروں نے جب اپنا کرتب دکھایا تو وہ اژدہے بن کر کے آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت خوف محسوس کیے۔ اسی طریقے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو قتل کر دیا اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر رہے تھے تو قرآن مجید نے کہا کہ فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ السلام ڈر کی وجہ سے شہر سے نکل گئے۔ یہ جو ڈر تھا خوف طبیعی تھا، فطری خوف تھا جو انبیاء کو بھی ہوتا ہے اور ہر انسان کو ہوتا ہے۔
تو خوف طبیعی یا فطری خوف، اس پر انسان کی ملاوت نہیں کی جائے گی، یہ محرم بھی نہیں ہے اور یہ شرک بھی نہیں ہے۔ شرک وہ خوف ہے جو پہلی قسم میں بتایا گیا، جس کی وجہ سے انسان غیر اللہ سے اس طریقے سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو خواص ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجام دیے جانے والے جو کام ہیں، ان کاموں کو غیر اللہ کی طرف انسان پھیر دیتا ہے اور اس سے انسان ڈرتا ہے، تو یہ خوف السر کہا جاتا ہے اس کو، اور یہ محرم ہے۔ انسان کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرتا ہے، تو اس خوف کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، اور یہ خوف انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ملائکہ کا وصف بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون، ملائکہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کی وہ بجا آوری اور اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ خوف یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی صفت ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ انبیاء کی صفت بتائی گئی۔ اور انسان جب اللہ تعالیٰ کا خوف کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور خوف کی عبادت انسان کے دل میں آتی ہے، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر مخلوقات کا خوف انسان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کا خوف انسان کے دل میں صحیح معنوں میں آتا ہے تو پھر انسان مخلوقات سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ محبت کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کے دل میں جب محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو انسان اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کو بجا لاتا ہے اور کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا چھوڑتا نہیں ہے۔ ویسے ہی جب انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی معاملے میں نافرمانی کرنے سے بچتا ہے، اس لیے کہ انسان اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے۔ اور یہ خوف ایسی عبادت ہے کہ جس کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے ڈرتا ہے، کھڑے ہونے کے معاملے سے ڈرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے دل میں 2 خوف اور 2 بے خوفیاں جمع نہیں کرتا۔ انسان کے دل میں 2 خوف جمع نہیں ہو سکتے اور ایسے ہی 2 بے خوفیاں جمع نہیں ہو سکتی۔ مطلب کیا ہے؟ انسان اگر اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ اسے خوف سے بچا لیتا ہے، آخرت کے دن خوف سے محروم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر خوف کھایا تو آخرت کے خوف سے وہ بچا لیا جائے گا۔ کسی انسان کے دل میں دنیا کے اندر اللہ کا خوف اور مرنے کے بعد خوف جمع نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے 2 بے خوفیاں انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے تو پھر آخرت کے اندر وہ بے خوف ہونے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آخرت کے اندر اسے خوف ہوگا، آخرت کے اندر وہ ڈرے گا اور آخرت کے اندر اس کا انجام برا ہوگا۔ تو یہ خوف کی عبادت ہے جو ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور یہ خوف اتنا زیادہ ہمارے دلوں کے اندر ہو کہ ہم کسی بھی نافرمانی کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا تصور، اللہ تعالیٰ کی سزا کا تصور ہمارے دل میں جاگے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تبارک وہ خوف ہمیں بچا دے۔ یہ ایک مومن کی کیفیت ہونی چاہیے، ایک انسان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے دلوں میں خوف کی عبادت کو پیدا کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو ہم اپنے دلوں میں زیادہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بے خوف رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔